تو دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اندر کیا انعامات کی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ اس تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا کوئی ماں اپنے 2 بچوں کو ایسے قربان نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ روبرو وقت شہادت اس باخدا بیوی کے ملائک کا آسمان سے نازل ہونا اور روح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ کر لے جانا، یہ سب نظر آ رہا تھا فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ اب کیا تھا، محبوب کے گھر کے ملازم دیکھ لیے تھے، محبوب کے گھر کے ملازم نظر آ رہے تھے، جوش الہی پیدا ہو گیا اور حجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیوانوں کی طرح بکھر بیٹھی۔ اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ کے پاس آ بیٹھا کہ بے ساختہ آسیہ نے بآواز بلند فرمایا، اے مخلوق میں سب سے بڑے ظالم اور خبیث آدمی، تو نے آج ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا اور اس کے ساتھ میں اس کے 2 معصوم بچیوں کو بھی قتل کر دیا۔ ظالم، تجھے شرم نہیں آئی؟ فرعون نے کہا کہ شاید تو بھی ویسا ہی جنون تجھے بھی ہوا ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا، اے فرعون، مجھے جنون نہیں ہے، میں اس خدا کی ماننے والی ہوں اور میں اس خدا کی مانتی ہوں اور اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو جس خدا کو بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان اور اس کا وہ خدا ہے، اور چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، پانی کا، ہواؤں کا، دریاؤں کا، وہ سب کا رب ہے۔ میں اس خدا کو مانتی ہوں اور اس رب پر میں ایمان لے آئی ہوں۔ اے فرعون، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اس خدا کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جب فرعون نے یہ سنا تو آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ دوستو، فرعون نے جب بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اپنی بیوی آسیہ کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت زیادہ مارا پیٹا، اور بیوی آسیہ کے متعلقین رشتہ داروں کو، گھر والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسے سمجھاؤ اور اسے مناؤ، یہ مجھ کو خدا نہیں مانتی۔ تو دوستو، فرعون نے کہا کہ مجھے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ساری دنیا کے اندر میرا ڈنکا بج رہا ہے میری خدائی کا، لیکن یہ مجھے خدا نہیں مانتی، اسے سمجھاؤ۔ یہ بھی کیوں اپنی جان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہے؟ متعلقین نے بیوی آسیہ کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی اس کی خدائی کو نہ ٹھکراؤ اور اس کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، آسیہ نے فرمایا کہ اگر فرعون مجھے ایک تاج ایسا بنا دے کہ سورج اس کے آگے جھکے اور چاند پیچھے ہو، اور سورج اس کے آگے ہو اور چاند اس کے پیچھے ہو، اور ستارے اس تاج کے بیچ میں لٹکا دے، میں پھر بھی اس خدا حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ آسیہ کو چومے خواہ کرو۔ لہٰذا میرے محترم دوستو، بزرگوں، بیوی آسیہ زمین پر لٹا دیا گیا۔ بیوی آسیہ کو چاروں ہاتھوں میں اور پیروں میں اور بدن میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، اور کیلوں کی جڑیں اور چھاتی پر آگ کا طبق بھر کر رکھ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب بھی مان جا، ورنہ تجھے اس سے بھی زیادہ عذاب کروں گا، تو اس خدا کو چھوڑ دے۔ لیکن بیوی آسیہ نے کہا، دوستو بزرگوں، اے فرعون، اے وقت کے ظالم، اے ظالم بادشاہ، میں تیری بیوی ضرور ہوں، لیکن اب میں اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں کہ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنے خدا کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تو عذاب کرے گا تو میرے جسم کو، لیکن خدا کی محبت میرے دل سے کم نہیں ہوگی۔ اے فرعون،
اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا تو ہر خون کے قطرے کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسی اللہ کی بندی تھی اور کیا اللہ کی محبت تھی۔ محبت الہی بڑھتی گئی۔ میرے محترم، برا کہنا، ملامت کرنا لوگوں کا دل کے اوپر ہے، اور محبوب کی محبت دل کی تہ میں ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عشق اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے کہ جس کا طلوع اور غروب دلوں پر ہوتا ہے۔ العشق نار اللہ الموقدہ فافولھا وطلوعھا علی الافئدہ۔ اب حالت یہ ہے کہ خون بہہ رہا ہے اور خون میں نہائے ہوئے پڑی ہے، اور طبق آگ کا بھرا ہوا بی بی آسیہ کے سینے پر رکھا ہوا ہے، مگر عشق مولا کی آگ زیادہ بھڑکتی جاتی ہے۔ اتنے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر لگی کہ آج فرعون کے دربار میں فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عشق کا امتحان ہو رہا ہے۔ گھبرائے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ آسیہ نے پکارا کہ اے موسیٰ، میں نے اس عشق میں یہ ارغوانی جوڑا پہنا ہوا ہے، یہ خون کا جوڑا میں نے پہن رکھا ہے، وہ محبوب اب بھی مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں؟ اے موسیٰ مجھے بتلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آسیہ، کہا کہ اے آسیہ، ساتوں آسمان کے ملائک تیرے انتظار میں ہیں، اور رب العزت ملائک سے فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے عشق میں میری بندی اور میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، کیا کیا سخت تکالیفیں اٹھاتے ہیں اور کیا کیا تکلیفیں یہ اٹھا رہی ہے، مگر محبت ہماری زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آسیہ، آج مانگ لے جو تیرا جی چاہے، اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے۔ آسیہ نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے یہاں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور آسمان کے پردے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے داروغہ رضوان سے کہا کہ یہ میری بندی کو اس کا جنت کا گھر دکھا دو۔ آسیہ نے اپنا گھر دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور جان اللہ کے سپرد کر دی گئی۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوست بزرگوں، جان اللہ کے سپرد کر دی گئی۔ اس واقعے کو کچھ کمی بیشی کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشف القلوب میں اور عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وقت وفات بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، خدا نے تمہارے لیے یاقوت سرخ کا محل بنایا ہے جس میں کوئی خلاف مرضی کام نہ ہوگا۔ جب تم وہاں جاؤ تو میری دونوں بیویوں سے جنت میں میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے پہلی اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والی عورتوں میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ محترمہ ہے۔ کیا ہے؟ اہلیہ محترمہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں آپ کی دو بیویاں مجھ سے پہلے کون سی پہنچ گئی یا رسول اللہ؟ سب سے پہلی بیوی میں ہوں۔ فرمایا ایک آسیہ فرعون کی بیوی جو تھی، دوسری مریم علیہ السلام والدہ عیسیٰ علیہ السلام، خدا نے ان سے میرا نکاح کر دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ضرور کہہ دوں گی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، میرا خلاصہ کلام یہ ہے میرے دوستو، ایک اللہ کی بندی
جس کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت اور مال اور دولت اور تخت و تاج اور شہرت دی تھی، لیکن آج کے زمانے میں اتنے مال کا ہونا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی درکنار ہے۔ اس اللہ کی بندی کے پاس دنیاوی نعمتیں تھیں، کیونکہ یہ ملعون فرعون کی بیوی تھی۔ لیکن جب اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو چکی تھی تو فرعون نے جو بعد میں لالچ دیا اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر فرعون نے سختیاں بھی کیں، لیکن ساری سختی بے فائدہ رہی، کیونکہ اللہ کا تعلق بڑی عجیب چیز ہے میرے دوستو۔ اللہ کا تعلق بڑی عجیب چیز ہے، جتنی سختی ہوتی ہے اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دوستو ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آسیہ کو فرعون نے کوڑوں سے پٹوایا۔ ادھر جلاد کے کوڑے یہ اللہ کے محبوب و شوق میں کھا رہی ہے، ادھر گوشت اڑ اڑ کر فضا میں ہواؤں میں بکھر رہا ہے۔ ادھر اللہ کی محبت اور ایمان اکٹھا ہو کر دل میں جمع ہو رہا ہے، ادھر عذاب کی شدت بڑھ رہی ہے، ادھر محبت کی لہر و شدت بڑھ رہی ہے۔ ادھر جلاد و فرعون مارنے کے جذبے، ادھر اللہ کے قلب میں مرنے کا جذبہ۔ ادھر تو فرعون کے کوڑے کھا رہی ہے، جلادوں کے کوڑے کھا رہی ہیں، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، میری زیست کا حاصل، میری زندگی کا سہارا، تیری عاشقی میں جینا، تیری عاشقی میں مرنا۔ میرے دوستو اس اللہ کی بندی نے دنیا میں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کی مثال بنی۔ تو اعلیٰ درجے کی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ان کا نکاح کر دیا۔ اور اس اللہ کی بندی نے جو دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے اور جنت میں ایک گھر دے دے، تو علماء نے لکھا ہے اس نے اللہ کا پڑوس پہلے مانگا اور جنت کو درجہ ثانی یعنی دوسرے درجے میں، اور اللہ کو اس کی یہ تمام قربانی اتنی پسند آئی دوستو، اتنی پسند آئی کہ اللہ چاہتے تو ویسے ہی حدیث میں ذکر آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو لکھ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جو بھی مرد یا عورت قربانی دے گا ہم اس کو ایسے انعامات دیں گے اور ایسے انعامات سے نوازیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لو اور اس کے بعد میں نماز ہوگی، نماز کے بعد